بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس وقت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے کچھ ملفوظات سنانے کا معمول ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ تواضع بھی تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات تواضع اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ ہمیں لوگ متواضع سمجھیں، سو یہ بھی تکبر ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو متواضع سمجھنا بھی تکبر ہے، یعنی نفس کے فریب اور دھوکوں کی بات حضرت بتا رہے ہیں کہ بسا اوقات آدمی تو فکر مند ہوتا ہے اور اس کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ متواضع بندوں میں شمار ہو جائے، لیکن نفس اس کو کسی اور راستے سے متکبر بنا دیتا ہے۔ اب وہ اس فریب میں مبتلا رہتا ہے کہ میں متواضع ہوں، اور حقیقت میں تواضع اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ راہ سلوک میں چل رہے ہیں انہیں اپنے نفس کے مقاصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ کوشش تو کر رہے ہیں، کوشش کر کے اچھے کام کر رہے ہیں، کوشش کر کے برے کاموں سے بچ رہے ہیں، لیکن وہ بادی النظر میں بچ رہے ہیں، حقیقت میں نفس ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہر راستہ چلنے والے کو راستے کے دھوکے سے اپنے کو ہوشیار رکھنا پڑتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اپنے واقعات بیان فرمائے۔ کبھی کبھی اہل اللہ اپنی باتیں بھی اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ جو ان کے عقیدت مند ہیں اور محبت رکھتے ہیں ان کو نفع ہوتا ہے اس سے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ سے حدیث پڑھتے تھے تو اسی زمانے میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی حدیث کا دورہ شروع ہوا، اور طالب علم یہاں سے ٹوٹ کر وہاں جانے لگے۔ یعنی دیوبند میں پڑھتے تھے، جب پتہ چلا کہ گنگوہ میں حضرت گنگوہی پڑھا رہے ہیں تو وہاں جانے لگے۔ مگر مجھے الحمدللہ کبھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ وہاں چلا جاؤں، حالانکہ میرا یہ اعتقاد تھا اور اب بھی ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ علم و فضل میں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی سے بہت بڑھے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے جب کسی نے مجھ سے چلنے کے لیے کہا تو میں نے یہی جواب دے دیا کہ جس دن مولانا فرما دیں گے کہ مجھے اب حدیث پڑھانا نہیں آتا، اس وقت کسی دوسرے کو ڈھونڈوں گا۔ باقی میں کامل بننا نہیں چاہتا، ناقص ہی صحیح۔ بلا ضرورت مولانا کو، یعنی جن سے پڑھ رہے تھے مولانا نانوتوی سے، بلا ضرورت مولانا کو نہ چھوڑوں گا، ورنہ جناب رسم کا مقتضا تو یہ تھا کہ میں بھی حضرت مولانا گنگوہی کے یہاں حدیث پڑھنے چلا جاتا، کیونکہ وہ بڑی جگہ تھی، اور عام دستور یہی ہے کہ خاک از تودے کلاں بردار، یعنی بڑے ڈھیر سے مٹی اٹھاؤ، یعنی مٹی بھی لینی ہو تو بڑے ڈھیر سے لو۔ تو دیکھیے جناب، ہم نے بڑے مدرس کو چھوڑ کر چھوٹے مدرس ہی سے پڑھا، اور سند تو ان سے بھی نہیں لی، بلکہ جب سند فراغ و دستار بندی کا وقت ہوا، ہم لوگ یعنی جن کے جلسے میں دستار بندی ہونی تجویز ہوئی تھی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ جلسے میں ہماری دستار بندی کی جائے گی، اگر یہ حکم ہے تب تو ہمیں انکار نہیں، اور اگر ہمارے اختیار کو بھی اس میں کچھ دخل ہے تو ہم باادب عرض کرتے ہیں کہ اسے موقوف فرما دیا جائے، اس واسطے کہ ہمیں کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، مدرسے کی بدنامی ہوگی کہ ایسے نالائقوں کی دستار بندی کی گئی،
تو لیجئے ہم سند کے لیے تو کیا کہتے، کہا تو یہ کہا، سند کی درخواست تو کیا کرتے، ملتی ہوئی سند کو بلکہ ملتی ہوئی دستار کو بھی اپنی طرف سے روک لیا، اور یہ نہیں کہ تکلف سے، بلکہ یہ جو ہم نے کہا تھا سچے دل سے کہا تھا، اور اس وقت تو اپنے آپ کو کسی قابل کیا سمجھتے۔ الحمدللہ اب تک یہی اعتقاد ہے۔ آپ چاہے مجھ سے حلف لے لیجئے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور یہ تمنا ہے کہ خدا کرے عمر بھر یہی اعتقاد رہے، بلکہ بڑھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ہم تو اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ خیر علم کا تو علم نہ ہوا، وہ تو بڑی چیز ہے، اپنے جہل کا تو علم ہو گیا۔ جب ہم لوگوں نے یہ عرض کیا تو مولانا کو جوش آیا، فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ آپ میں لیاقت نہیں، اس کو تم جانو یا ہم جانیں، اپنے اساتذہ کے سامنے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اور تم لوگوں کو یہی سمجھنا بھی چاہیے، ورنہ خدا کی قسم جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہوگے۔ میدان خالی ہے، میدان خالی ہے، یہ فقرہ کہ میدان خالی ہے کئی بار فرمایا۔ اب ہم لوگ ڈر کے مارے بولے نہیں کہ کہیں مولانا خفا نہ ہو جائیں، ہم لوگ مولانا سے ڈرتے بہت تھے۔ پھر مولانا نے یہ تماشا کیا کہ عین جلسے میں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق وغیرہ اتنے فنون میں فارغ کر دیا ہے، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ان فنون میں صاحب کمال ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کو ان کے فضل و کمال میں شک ہو تو وہ جس فن میں چاہے اسی جلسے میں ان کا امتحان لے لے۔ لو صاحب، ہم تو دستار بندی ہی کرنے سے ڈر رہے تھے اور اس کے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، یہاں مولانا نے علل اعلان برسر جلسہ فرما دیا کہ جو چاہے اسی وقت ان کا امتحان لے لے۔ مگر صاحب ان حضرات کی ہیبت ایسی تھی کہ کسی کی مجال نہ تھی جو ہم سے کوئی سوال کرتا، اور محض ہیبت ہی نہیں بلکہ سب کو یقین تھا کہ جیسا مولانا فرما رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے یہ لوگ۔ کسی نے امتحان کی در حقیقت کوئی ضرورت ہی نہ سمجھی، اور اس موقع پر بھی ہمیں کوئی سند نہیں دی گئی، بس یہ دستار ہی سند تھی۔ اس کے بعد جب پڑھانے کا وقت آیا تو اول ہی میر زاہد امور عامہ کا سبق میرے ذمہ ہوا۔ دوپہر کو مطالعہ جو کیا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ دعا کی اے اللہ یہاں استاد تو موجود نہیں، اگر یہ مقام حل نہ ہوا تو پڑھاتے وقت بڑی ذلت ہوگی۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ کر جو مطالعہ کرنے بیٹھا ہوں تو کتاب بس پانی تھی۔ پھر تو خدا کے فضل سے ایسی طبیعت کھلی کہ اس زمانے میں کانپور میں بڑے بڑے فضلاء موجود تھے، اور کئی مدرسے تھے، اور بعض طلبہ مشترک بھی تھے۔ کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس کو کچھ آتا نہیں۔ ہاں یہ رکاوٹ تو کچھ دن رہی کہ طلبہ یہ کہتے تھے کہ ان کی عمر بہت کم ہے، ان سے پڑھنے میں شرم آتی ہے۔ بس 7-8 طالب علموں کو لے کر بیٹھا رہتا تھا، کوئی کم عمر سمجھ کر پڑھتا ہی نہ تھا۔ پھر جو داڑھی بڑی ہوئی طالب علموں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، بس پھر طالب علم خوب آنے لگے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ خدا کے فضل و بزرگوں کی دعا سے جس نے مجھ سے ایک بار بھی پڑھ لیا پھر کبھی اس نے کسی دوسرے سے پڑھنا پسند نہیں کیا۔ ایک شیعی مجتہد نے ایک مرتبہ کہلا بھیجا کہ مناظرہ کر لو۔ میں نے کہلا بھیجا کہ آ جاؤ، حالانکہ یہ لوگ اپنے یہاں کی کتابیں بھی اور ہمارے یہاں کی کتابیں بھی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ مناظرے کے موقع پیش آتے رہتے ہیں، نیز ویسے بھی انہیں بحث مباحثوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ مجھے نہ کبھی شیعوں سے مناظرے کا اتفاق ہوا تھا، نہ کبھی ان کی کتابیں دیکھنے کا شوق ہوا، مگر چونکہ اس نے خود مناظرے کے لیے کہلا بھیجا تھا، اگر اس دعوت مناظرہ کو قبول نہ کرتا تو بڑی ذلت تھی اہل حق کی۔ توکلاً علی اللہ کہلا بھیجا کہ آ جاؤ، مگر ڈرتا رہا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، خدا تعالی عزت رکھ لے۔ اسی تردد میں تھا کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے سامنے بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں۔ بخاری کا نسخہ ایک مولانا کے سامنے ہے، ایک میرے سامنے ہے، اور مولانا نے رومال بچھا رکھا ہے،
اور کنگھا کر رہے ہیں۔ درس کے وقت بھی مولانا کا یہی معمول تھا کہ کنگھا فرماتے رہتے تھے اور سامنے رومال بچھا لیتے تھے تاکہ جو بال گریں رومال پر گریں۔ فرماتے تھے کہ کنگھے سے سر کے مسامات کھل جاتے ہیں اور دماغ کے بخارات نکل جاتے ہیں۔ غرض میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور میری تقریر پر مولانا فرماتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر تو میرے دل میں اتنی قوت ہو گئی کہ چاہے مجتہد کا دادا بھی آ جائے میں اسی پر انشاءاللہ غالب رہوں گا۔ حضرت اس خواب کی ایسی برکت ہوئی کہ اس شیعی مجتہد کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ مناظرے کے لیے میرے پاس آتا۔ ہاں چند روز بعد آیا تو نیاز مندانہ اور معتقدانہ آیا، بس پھر اس نے معمول مقرر کر لیا کہ کبھی کبھی ملاقات کے لیے آتا، لیکن مناظرے کی کبھی ہمت نہ ہوئی۔ کانپور میں بڑے بڑے رئیس شیعی سنی سب کے قلب میں خدا تعالیٰ نے ایسی بات ڈال دی تھی کہ سب نیاز مندانہ اور معتقدانہ آتے تھے۔ یہ سب بزرگوں کی برکت تھی، ورنہ لیاقت جس چیز کا نام ہے اس وقت تو کیا اتنی عمر گزر گئی اب تک بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی پردہ پوشی فرمائی تھی، اور اب آسان عذر ہے کہ بڑھاپے سے مجھے قوت نہیں، دوسروں سے پوچھ لو۔ تو حضرت وہ زمانہ تو ایسا تھا۔ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی فرماتے تھے کہ میں بارہا گنگو حاضر ہوا اور جی میں بھی آیا کہ حضرت مولانا سے عرض کروں، یعنی حضرت گنگوہی سے عرض کروں کہ مجھے بھی حدیث کی سند دے دیجئے، لیکن کبھی اس درخواست کی ہمت نہ پڑی۔ جب اس نیت سے گیا تو یہی خیال ہوا کہ تو یہ تمنا لے کے تو جاتا ہے لیکن تجھے کچھ آتا جاتا بھی ہے۔ بارہا خیال ہوا کہ عرض کروں کہ حضرت سب کو سند دیتے ہیں، مجھے بھی سند دے دیجئے، مگر پھر خیال ہوا کہ اگر مولانا پوچھ بیٹھیں کہ تجھے کچھ آتا بھی ہے تو سند لے کے کیا کرے گا، تو کیا جواب دوں گا۔ یہ حضرت شیخ الہند فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ بے فہم حدیث میں ان کو امام شوکانی سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ یہ فرماتے تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت گنگوہی سے سند مانگنے میں شرم آتی تھی، یہ سوچ کر کہ تجھے کچھ آتا جاتا ہے، یہ ڈر لگتا رہتا مجھے، اس لیے کبھی اس درخواست کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ حضرت مولانا دیوبندی رحمہ اللہ یعنی حضرت شیخ الہند ہندوستان میں حدیث کے اندر بے نظیر تھے، تو جناب ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے، اب یہ ہے کہ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں سند دے دو۔ جس نے وہ زمانہ دیکھا ہو اس کو بھلا ایسی باتوں کا کیوں تحمل ہو۔ تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تمام دنیا بھر کے لوگوں کی سندیں جمع کرنے کے لیے گروپ بناتے ہیں اور طرح طرح سے ان سے سند ان سے سند ان سے سند حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن علم میں اضافے کی کوئی خاص فکر نہیں ہوتی۔ ایک سلسلہ گفتگو میں اپنے سلسلے کے مریدین کی نیک نیتی اور سمجھ کو بیان فرمایا، پھر معاً بعد یوں کہا، اور یہ میرا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور آنے والوں کی نیک نیتی ہے۔ میری تو بس ایسی مثال ہے جیسے مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیے جاویں تو وہ بطخ کے بچے نکالے گی جو سمندر میں بھی تیرتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اماں جان کنارے ہی کھڑی تکتی رہے گی کہ ارے یہ میرا بچہ کہاں چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح گو میں ناقص ہوں مگر میرے اکثر متعلقین اپنی خوبی استعداد سے صاحب کمال ہو جاتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ جن کی استعداد قوی ہے انہی کو میرے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ کمال جب ہی حاصل ہوتا ہے جب کسی کی تربیت میں رہے، خواہ وہ مربی ناقص ہی کیوں نہ ہو۔ اس ملفوظ کے بعد جب مجلس برخاست ہو گئی تو احقر سے فرمایا کہ بعض مرتبہ جوش میں شیخی کی سی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر نیت میں کوئی خرابی ہو تو اس کو دور فرمائے۔ فرمایا کہ اسی طرح بلا سخت دینی ضرورت کے اہل باطل سے مناظرہ بھی نہ چاہیے، کیونکہ مناظرے میں ان سے تلبس یعنی ملنا جلنا ہوتا ہے اہل باطل سے، اور اہل باطل کے ساتھ
تھوڑی دیر کی صحبت، رفاقت اور گفتگو بھی قلب کو مقدر کرتی ہے۔ جیسے اہل حق کی صحبت سے قلب منور ہوتا ہے، اہل باطل کی صحبت سے مقدر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا یہاں تک ارشاد ہے کہ اہل باطل کے شبہات کا عوام میں ظاہر کرنا بھی مضر ہے، گو ساتھ ہی ان کا رد بھی کر دیا جائے، اس کے باوجود مضر ہے، کیونکہ عوام کے ذہن پہلے سے خالی ہیں، خود نقل کرنا ان کے ذہن میں خامخواہ شبہات کا ڈالنا ہے، پھر چاہے وہ زائل ہی کر دیے جائیں، کیونکہ اس صورت میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ وہ شبہات پیدا ہو جانے کے بعد پھر باوجود ان کا رد کر دینے کے زائل ہی نہ ہوں۔ تو اب ایسا ہوا کہ ہمارے کہنے سے ایک خالی ذہن آدمی کے ذہن میں شک پیدا ہوا، اگرچہ کہ ہم نے اس کا جواب دے دیا لیکن اس کا شک باقی رہا، تو خامخواہ ایک اچھا خاصا آدمی وہ شکوک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مناظرے کیے جائیں، اور مناظرے میں فائدہ بھی کیا ہے سوائے بحث مباحثے کے، نتیجہ کچھ نہیں۔ کسی زمانے میں مناظرہ کرنے کی ضرورت صرف حق کی حمایت کے واسطے پیش آ گئی تھی، اس لیے بعض اکابر علماء نے اسے اختیار کیا، لیکن وہ بھی اس کے مضر ہونے کے قائل تھے۔ اب ضرورت ہی پڑ گئی تھی تو بدرجہ مجبوری کر لیا۔ بعضوں کو حضرت تھانوی نے بھی اجازت دی۔ حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے، حضرت نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ ضرورت پر اہل بدعت سے مناظرہ کر لیں، کیونکہ وہ لوگ چیلنج کرتے پھرتے تھے، اگر جواب نہ دیا جائے تو مقامی لوگ پھر یہ کہتے کہ بھائی ان لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے، تو ایسے مجبوراً کبھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ اہل باطل کی تردید کے لیے بھی ان کے ساتھ مشغول ہونا اور ان کی باتوں میں لگنا ضرر سے خالی نہیں ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ اس سے محفوظ رہنے کی بہت کوشش کرتے تھے، بدرجہ مجبوری ایسا ہوتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے والوں کا خاتمہ ہمیشہ اچھا ہی ہوا ہے۔ پھر کئی واقعات اپنے اہل سلسلہ کے حسن خاتمہ کے بیان فرمائے، بعض واقعات اشرف السوانح میں لکھ دیے گئے ہیں، وہاں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر استدرادن یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میری نانی کو بعد انتقال میرے ایک ماموں نے خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ تم پر نزا میں کیا کیفیت گزری؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ چل، تو میں ان کے ساتھ ہو لی، اس کے سوا مجھ کو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی رقم کسی تاجر کے ذریعے سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہندوستان سے پہنچائی گئی بذریعہ حوالہ، یعنی ہندوستان کے کسی تاجر نے، حضرت مکے میں رہتے تھے، تو کسی ذریعے سے ایک بڑی رقم بھجوائی، اور بھیجنے والے نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بھی خط لکھ دیا کہ اتنی رقم آپ کے لیے بطور نذرانہ کے بھیجا ہوں، فلاں دکاندار کے یہاں سے منگوا لی جائے۔ مگر حضرت حاجی صاحب نے اپنا کوئی آدمی دکاندار کے پاس نہیں بھیجا۔ کافی دن انتظار کرنے کے بعد اس شخص نے حضرت کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ کے لیے ہندوستان سے اتنی رقم آئی ہوئی ہے، کوئی آدمی بھیج دیجئے تاکہ آپ کی رقم آپ کو روانہ کر دی جائے۔ اس پر حضرت حاجی صاحب نے نہایت استغنا کے ساتھ فرمایا کہ جس خدا نے ہندوستان سے مکے تک وہ رقم بھجوائی ہے، وہی دکان سے میرے مکان تک بھی بھجوا دے گا۔ اس لیے پھر کسی کو روانہ نہیں کیا حضرت نے، بعد میں وہ دکاندار خود لے کے آ کے پہنچا کر گیا۔ نواب محمود علی خان صاحب رئیس چھتاری، جو حضرت حاجی صاحب سے خاص عقیدت رکھتے تھے، ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے تھے، پھر ریاست کے انتظام کے لیے ہندوستان آنا پڑا۔
یعنی پہلے نواب چھوٹی چھوٹی ریاستیں ان کی ہوتی تھیں، وہ اس کے گویا ایک طرح خلیفہ ہوتے تھے۔ چونکہ پھر واپسی کا ارادہ تھا، اس لیے جو رقم ضروریات سے زائد تھی وہ بطور امانت کے حضرت حاجی صاحب کے بھتیجے حافظ احمد حسن صاحب امین الحجاج کے پاس رکھوا دی۔ نواب صاحب کو اتفاقاً واپسی میں زیادہ دیر ہو گئی، جانتے تھے کہ حضرت محض توکل پر ہیں۔ حج کے دنوں میں جو لوگ پہنچ جاتے تھے وہ اپنی سعادت سمجھ کر حضرت حاجی صاحب کو ہدیہ دے دیا کرتے تھے، انہی ہدایہ سے کام چلتا رہتا تھا۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب کو لکھا کہ میری جو امانت فلاں صاحب کے پاس رکھی ہوئی ہے اس کو اپنا مال سمجھ کر جتنی ضرورت ہوا کرے بے تکلف اپنے صرفے میں لے آیا کیجیے، کیونکہ جو کچھ ہمارا مال و متاع ہے وہ سب حضرت ہی کا ہے اور سب حضرت پر قربان ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریق نہیں ہے، اجازت سے بھی کسی کی چیز میں خود تصرف نہیں کرتے، یوں اپنے ہاتھوں سے کوئی محب کچھ دے دے تو اس کے لینے میں عذر نہیں، لیکن امانت میں ہم تصرف نہ کریں گے اگرچہ کہ اجازت ہی کیوں نہ ہو۔ بس حضرت نے صاف انکار کر دیا۔ یہ چیزیں ہیں جن میں ضرورت ہے مشائخ کی، مشائخ میں جن کی ضرورت ہے، کتابوں میں یہ جزیات کہاں ملیں گی؟ اس لیے کتابیں اصلاح کے لیے کافی نہیں۔ ناواقف کہتے ہیں کہ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے لیے شیخ کی کیا ضرورت؟ کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں، بس انہی پر عمل کرتا رہے۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ ان کے کافی نہ ہونے کی موٹی مثال یہ ہے کہ طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، پھر کیوں طبیب سے رجوع کرتے ہو؟ طب جسمانی بھی طب روحانی کے مقابلے میں بھلا کوئی چیز ہے؟ جب علوم حسیہ مادیہ میں ایسے دقائق ہیں جو خود سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور امراض جسمانی میں کسی طبیب سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی اصلاح نفس کے لیے بھی شیخ کی کیوں نہ ضرورت ہوگی؟ اس کا تو مدار بہت نازک مقدمات پر ہے، اس میں بھلا محض کتابیں دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ شیخ کے ہونے کی اتنی ضرورت کو حضرت بدلائل ثابت فرماتے رہتے تھے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت بتلاتے تھے، کوئی مستثنا نہیں، یہاں تک کہ مشائخ کو بھی اس کی ضرورت بتلاتے تھے کہ ان کو بھی وہ بھی مستثنا نہیں، کیونکہ اس راستے میں خطرات ایسے ہیں جو آدمی خود پکڑ نہیں سکتا۔ بہت سی چیزیں آدمی کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو عمر بھر کمال سمجھتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اس کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے خود آدمی اپنے پکڑ نہیں سکتا۔ کتنے بڑے بڑے طبیب ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج خود نہیں کرتے، اپنا علاج کسی دوسرے سے کرواتے، خواہ شاگرد ہی سے کرانا پڑے مگر کرواتے ہیں۔ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المعقولات تھے دارالعلوم دیوبند میں، یعنی جو کتابیں منقولات کہلاتی ہیں وہ کتاب و سنت کے علوم ہیں، اور اس کے علاوہ جو منطق، فلسفہ، ادب وغیرہ ہوتے ہیں یہ معقولات کہلاتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں دونوں فنون پڑھائے جاتے ہیں، تو شیخ المعقولات بھی ہوتا ہے۔ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ منقول کے بھی شیخ تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور معقولات میں ان کا ایک بہت اونچا مقام تھا۔ جو دیگر علوم ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے اور ان کی تدریس پر اس کا اثر بھی تھا، اس لیے بہت مقبول استاذ تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، ہر حدیث کے بعد جب ضرورت ہوتی تو 1.5 سطر کے بقدر کچھ بول دیتے تھے۔ یہاں پر حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی تشریف لائے تھے، وہ خود بہت بڑے عربی کے ادیب تھے جنہوں نے لغت لکھی ہوئی ہے، قاموس۔ مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی نے
مجلس علمیہ میں علماء کے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ استاذ جو ہیں وہ بہت مختصر گفتگو کرتے تھے. جو آدمی جتنا زیادہ علم رکھتا ہے وہ بات کو اتنا مختصر انداز میں پیش کر سکتا ہے. تو ان کو اس کا بڑا کمال حاصل تھا شیخ المعقولات ہونے. اور اس کی مثال دیتے ہوئے مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ جب مسلم شریف میں کتاب القدر آئی تو طلبہ میں مشہور یہ تھا کہ تقدیر کے مسئلے میں طلبہ بہت اشکالات کرتے ہیں اور اساتذہ کئی دن تک اس پر بحث کرتے ہیں. تو مسئلہ تقدیر معرکۃ الآراء مباحث میں سمجھا جاتا تھا دارالعلوم میں. اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ بڑے بڑے قابل طلبہ اور قابل اساتذہ. تو مولانا نے فرمایا کہ ہم سب لوگ اب اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ جب کتاب القدر شروع ہوگی تو حضرت اب اس پر بڑی معقول بحث کریں گے اور بڑی لمبی تقریر ہوگی، اور ہم سب بالکل ریڈی تیار کاغذ قلم اور سوالات اعتراضات اشکالات سب ریڈی ہو کے گئے. تو حضرت آئے تو جو طالب علم کو عبارت پڑھنی تھی اس سے کہا کہ بھائی پڑھنا شروع کرو. تو وہ حدیثیں پڑھنا شروع کیا اور جتنی تقدیر سے متعلق حدیثیں تھیں ایک کے بعد ایک پڑھتا رہا، کچھ بھی نہیں بولے حضرت، بس خاموش سنتے رہے. اب وہ دوسری پڑھا، تیسری پڑھا، چوتھی پڑھا، پانچویں پڑھا، جتنی حدیثیں تھیں پورا باب پڑھ لیا تقدیر کا. تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب علم شے وجہ وجود شے نہیں ہوتا، دوسرا باب شروع کرو، بس ختم. اتنی بات بتائی، پوری تقدیر کی بحث اس میں بتائی کہ مولوی صاحب علم شے وجہ وجود شے نہیں ہوتا. یہ پوری بحث ہو گئی اس کے اندر، انہوں نے اتنی سی بحث کی. تو ایسے تھے علامہ علم کے اعتبار سے. اور اب اگر آپ اس میں غور کریں تو اس سے زیادہ تقدیر کی حقیقت کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. بس اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، اتنے جتنا جو سمجھ سکے گا اتنا زیادہ مسئلہ روشن ہو جائے گا اس کے دماغ میں اور وہ مستغنی ہو جائے گا تفصیل سے. جتنا غور کرے گا جتنا سمجھے گا اس کے. تو یہ علم کو دریا کو کوزے میں جمع کرنا کہتے ہیں اس کو، یعنی. تو خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت نہ صرف عالم تھے بلکہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت نیک آدمیوں میں سے تھے. ایسے معمولی علماء تھوڑے ہی ہوتے ہیں بھائی، بڑے بڑے مدارس کے اندر اعلیٰ درجے کے علم و عمل کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے. پھر اس دور میں تو کیا کہنے ماشاءاللہ. لیکن اخیر عمر میں حضرت نے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کو جو انہی کے شاگرد تھے، اپنے شاگرد کو ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ تمام اکابر و بزرگوں سے سنتا ہوا آیا ہوں، پڑھتا ہوا آیا ہوں کہ آدمی کے اپنے نفس کی تربیت بغیر کسی شیخ کامل کے نہیں ہوتی. عمر کا بڑا حصہ پڑھنے پڑھانے میں گزار دیا، دھیان اور توجہ ادھر رہی، اس اہم اپنی ضرورت کی طرف التفات نہیں ہوا. اب جا کے اس عمر میں التفات ہوا اور ڈر لگ رہا ہے کہ بغیر اپنی اصلاح و تربیت نفس کے مر جاؤں تو کیا ہوگا. اس لیے اب جب التفات ہوا ہے تو مشائخ نظر نہیں آ رہے ہیں. رائے پور میں خانقاہ ویران ہو گئی ہے، تھانہ بھون سے حضرت تشریف لے گئے، اب کوئی قائم مقام نہیں رہ گیا ہے، اور جہاں دیکھتا ہوں سب خالی نظر آتا ہے. اب بجز اس کے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے رجوع ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے اصلاح و تربیت کا، اس لیے اب میں بلا تکلف آپ سے رجوع ہوتا ہوں. مجھے بیعت کر لیجئے اور میرے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے. اور اس کے بعد یہ لکھا کہ للہ اپنے بوڑھے استاذ کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، یہ لکھا. تو حضرت شاہ صاحب تو مصلح امت تھے، اور جو لوگ صاحب تربیت ہوتے ہیں اللہ ان کو سلیقہ بھی دیتا ہے. ایک اتنے بڑے استاذ، اتنے بڑے عالم، دارالعلوم کے شیخ،
اور دوسرا کہ بھائی میں تو ایک شاگرد ہوں ان کا، اور اتنی بڑی بات حضرت نے فرما دی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ان کو جواب میں لکھا کہ حضرت میں کل بھی آپ کا خادم تھا، آج بھی خادم ہوں، اور اس خدمت کے لیے بھی تیار ہوں، یہ لکھ دیا حضرت نے۔ تو پھر انہوں نے مکاتبت کی، باقاعدہ ہر ہفتہ خط لکھتے تھے حضرت کو، اپنے حالات حضرت کو بتاتے تھے، اور شاہ صاحب اس کا جواب دیتے تھے، اس کا حل تجویز کرتے تھے، پھر وہ لکھتے تھے۔ برابر یہ مراسلت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے اس زمانے میں الہ آباد سے معرفت حق نکلتا تھا، اس میں مسلسل سوال جواب ان کے نام سے چھپتے تھے، کیونکہ انہوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ میرے نام سے میرا خط شائع کر سکتے ہیں، تو ان کے نام سے ہی چھپتا تھا، اور حضرت کا جواب دونوں کافی کئی مہینے تک چھپتا رہا اور شائع ہوتا رہا۔ بہرحال یہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم صحیح عطا فرمائی ہے، فہم سلیم عطا فرمایا ہوا ہے اسی سے۔ لیکن یہ دور جو ہے وہ خود پرستی کا دور ہے، بس آدمی اپنے آپ سے دھوکے میں مبتلا ہے، بس یہ ہے۔ کتنا کچھ کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے لیا، اور کیسے کیسے لوگ آئے اور آ کر تربیت پا کے چلے گئے، لیکن حضرت کا استحضار یہ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بننے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ لوگ ذی استعداد تھے، اپنی استعداد سے کمالات تک پہنچ گئے، بس ہم نے نگرانی کی، راستہ دکھایا، بس یہ ان حضرات کے ذہن میں ہوتا ہے۔ البتہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ وہ کسی کو شیخ نہ بنائے، ایک آدمی صرف ایسا ہے کہ اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا، اور وہ آدمی وہ ہے جس کو کسی سے اتفاق ہی نہیں ہوتا، کسی سے مناسبت نہیں، کسی سے اتفاق نہیں، سب مشائخ کے پاس جاتا ہے، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی اشکال، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی کھٹک اس کو ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں بھائی ایسے آدمی کو تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کسی کو شیخ نہ بنائے، بس اس کو جو قرآن حدیث معلوم ہے اس پر عمل کر لے، اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ ایسے شخص کو نفع تو ہونے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی حضرت فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں، اولیاء کے قلب میں جب بوجہ عدم موافقت اس شخص کی طرف سے قدورت پیدا ہوگی تو وہ مخذول ہو جائے گا، یعنی اللہ کی توفیق سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ کسی کو اپنا شیخ ہی نہ بنائے۔ میں نے اپنی پوری عمر میں صرف ایک شخص کو ایسا دیکھا ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں شیخ کی صحبت میں مدینہ میں بھی رہا، مکے میں بھی رہا، ہندوستان کے بھی بہت سے مشائخ کے پاس گیا، مگر کسی سے مجھے موافقت ہی نہیں ہوتی۔ آخر میں یہاں بھی آئے تھے، یعنی تھانہ بھون بھی آئے تھے، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ ان کے اندر اطاعت کی استعداد ہی نہیں ہے۔ وہ تو حکیم الامت تھے، وہ آدمیوں کی نفسیات کو خوب پرکھتے پہچانتے تھے۔ میں کہ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی مشائخ ایسے نہیں تھے جو ان کی تربیت کر دیں، بلکہ خود یہ موصوف ہی کے اندر استعداد اطاعت نہیں تھی، کسی کے ماتحت و فرما بردار بن کر رہنا، خود سپردگی کی ان میں ہمت ہی نہیں تھی۔ تو جب آدمی ہی میں یہ نہیں ہو تو مشائخ تو ایک سے ایک موجود ہوں گے، مگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ کوئی فرشتہ اس کی تربیت کرے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو تو مشائخ نہیں بنایا۔ مکے والے بھی کہتے تھے کہ فرشتے پہ کیوں نہیں نبوت آئی، تو اللہ نے فرمایا ہم کو زیادہ معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا چاہیے۔
مگر باوجود اس کے ان لوگوں سے ہمیں عداوت تھوڑا ہی تھی۔ اگر انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی خدمت نہ کریں۔ ان کی خدمت یہی تھی کہ ان کو یہ مشورہ دے دیا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم کسی کو بڑا نہ بناؤ۔ جو کتاب و سنت تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کر لو، اور جہاں غلطی کا احتمال ہو وہاں استغفار کر لو، بس تم اتنا ہی کرو۔ یہ علوم ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اخلاص ہے، جس کے بارے میں جو بات بہتر سمجھ میں آئی مشورہ وہی دیا، زبردستی کی کوئی بات کہی نہیں۔ آج کل تو ایسا ماحول بن گیا ہے، پکڑ پکڑ کے لے جا کے بیعت کراتے ہیں لوگ، ہمارے حضرت سے بیعت۔ ارے وہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ارے وہاں کیا جا رہے ہو، وہاں کیا ملتا، یہاں حضرت کے پاس، ایسے لوگ بھی۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ کوئی ایجنسی تھوڑا ہی ہے بھائی، یہاں مناسبت شرط اول ہے۔ جس کی طبیعت مانوس ہو جائے وہ اپنا بڑا بنا لے اس کو، جس کی طبیعت نہیں مانوس ہو دوسرا دیکھو، تیسرا دیکھو۔ حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں دنیا کی بعض چیزوں میں دھوکے سے بچنے کے لیے 5-5 10-10 دکانوں پر جا کے پرکھتے ہو، تو بھائی اپنا دین اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی 1 سے 10 مشائخ کو دیکھو، پہلے دیکھنے کے لیے، اور جب جس سے مناسبت ہو جائے پھر یک درگیر محکم گیر، مضبوط پکڑ لو، پھر اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ یہ فرماتے ہیں کہ خدا کا قرب کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اب پیروں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ایسا جکڑ بند کے رکھا ہے کہ چاہے مناسبت ہو یا نہ ہو، موافقت آئے یا نہ آئے، کوئی نہ کوئی پیر ضرور ڈھونڈنا چاہیے۔ اور غضب یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں وسیلہ کی تفسیر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد شیخ سے بیعت کرنا ہے۔ یہ صریح تحریف ہے قرآن کی۔ شیوخ جانے اپنے کو کیا سمجھتے ہیں، گویا اردلی ہیں اللہ میاں کے، کہ بدون ان کے اللہ میاں کے ہاں رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ لا حول ولا قوہ، کیا واہیات خیالات ہیں۔ وسیلے سے مراد یہاں اعمال صالحہ۔ وسیلہ کہتے ہیں ما یتقرب به، ما یتقرب به کو، یعنی جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، مگر اس کے عموم میں اتباع شیخ بھی داخل ہے کہ وہ بھی ایک عمل ہے، لیکن محض شیخ ہی کی تخصیص سے وسیلے کی تفسیر کرنا یہ تحریف ہے۔ ہمارے مشائخ چشت جو ہیں وہ خطبہ بیعت میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اس لیے وہاں لوگوں کو دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں وسیلہ وہ معروف وسیلہ نہیں ہے جو ذہنوں میں ہوتا ہے عوام الناس کے، وہی وابتغوا الیہ الوسیلۃ، راستہ ڈھونڈو، اور راستہ کیا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمنے کے لیے کسی کو اپنا نگراں بنا لو، بس یہ ہے، وہ ممد و معاون و مددگار ہے۔ بس اصل چیز اتباع شریعت ہے اور اتباع سنت ہے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب القول الجمیل کا حوالہ دیا کہ اس میں شاہ صاحب نے وسیلے سے مراد شیخ ہی لکھا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا ذرا عبارت دکھائیے، میں بھی دیکھوں کہ شاہ صاحب کے الفاظ کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے، اور اگر بالفرض اس تحقیق کے خلاف ہی ہو تو شاہ صاحب کی بات حجت لازمہ تھوڑا ہی ہے۔ جہاں کسی بزرگ کی کوئی تحقیق بظاہر خلاف اصول شرعیہ ہو، ہم اس بزرگ کو اپنے ٹھکانے پر لا کر بٹھلائیں گے، حکم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹائیں گے، بلکہ خود ان کو ٹھیک جگہ پر لے آئیں گے، یعنی کوئی تعویل ایسی کر دیں گے کہ ان پر اعتراض بھی نہ ہو اور صحیح بات صحیح رہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف کتابیں دیکھنا مضر ہے۔ اب اسی مقام کو دیکھیے کہ اگر وسیلے سے مراد بیعت لی جائے تو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا معصیت کا مرتکب ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ وابتغوا امر کا صیغہ ہے جو وجوب کے لیے ہے، گویا سب لوگ تارک واجب ہوئے۔ توبہ توبہ، بات یہی ہے کہ وسیلے کی یہ تفسیر ہی نہیں،
بلکہ اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ ہاں، اس کے عموم میں تعلق شیخ بھی داخل ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ ایک صاحب نے کوئی بھولے پن کی بات خط میں لکھ دی تھی۔ اس پر فرمایا کہ اتنا بھولا پن بھی گناہ تو نہیں لیکن پسندیدہ بھی نہیں، کیونکہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی وضع کے موافق نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سب کے سب نہایت عاقل، نہایت ذہین اور نہایت ذکی، نہایت بیدار، نہایت مدبر، نہایت ہوش مند، نہایت روشن دماغ ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی تو بھولے نہیں ہوئے۔ وہ بھولے مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، لیکن قرب کے درجات عالیہ ان کو ملیں گے جن کی حالت علماً، عملاً، اصولاً، اخلاقاً انبیاء علیہ السلام کے مشابہ ہوگی۔ سب لوگوں کو بطور خاص طالب علموں کو جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کا دیا ہوا ہے، سارا دین ان کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے ان کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن کوئی ان کی پسند کی بات ہو تو ان کے احسان کو ملحوظ رکھ کر پورا کرنا چاہیے۔ ان کو پسند تھا کہ جمعے کے دن کثرت سے ان پر درود بھیجا جائے، اس لیے اس پسند کو، ان کی محبت میں اپنی مصلحتوں کو آگے پیچھے کر کے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی بھی جمعہ کے ختم ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، تو جاتے ہوئے، چلتے ہوئے جس قدر درود شریف پڑھ سکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ چھوٹا سا درود، درود ابراہیم، کوئی سا درود پڑھنا چاہیے کثرت سے۔ روز مرہ کے معاملات میں بھی داخل رہنا چاہیے۔ اس میں نورانیت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا رحمتیں تو ہم کو ہی مل جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی مومن کو اس تحفے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت درود کا اہتمام کرو، اور قبیل مغرب دعا کا اہتمام کرو۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔